اتنی بڑی مٹی کی ڈھیری وہ تو مانے نہ ہوئی دیکھنے سے، اور کپڑے کا باریک پردہ مانے ہو گیا۔ تو لفظ باریک کو لے کر وہ میراثی بیٹھ گیا اور فتویٰ کیا لگایا، غیرت دلوائی اپنے لوگوں کو، کہتا ہے سنیو یہ کتاب پاکستان میں چھپی، پاکستان میں آئی، لاہور کی مارکیٹوں میں آئی، پاکستان کی مارکیٹوں میں آئی، اور اماں عائشہ صدیقہ کے ساتھ عثمان کی اماں، علی کی اماں، ابو بکر، سارے صحابہ کی اماں، یہ الفاظ کہہ کہہ کے ابھارتا رہا، اور کہا کیا کہ دیکھو جی باریک کپڑا کہا، اور پھر غیرت دلا رہا ہے، کہتا ہے غلام حسین نجفی اگر باریک کپڑے کا ذکر کرے تو وہ کافر، اور اگر یہ نیلوی معاذ اللہ باریک کپڑے کا تذکرہ کرے تو یہ مسلمان۔ یہ انداز ہے اس میراثی کا اور ٹکڑے ایجنسیوں کے کھا کر پلنے والے کا۔ میرے بھائیوں اس کا جواب میں نے دینا ہے، انتہائی مختصر جواب ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے، آپ تمام حضرات یہ بات اس عبارت سے سمجھ گئے ہوں گے جو صفحہ نمبر 69 پہ حضرت نیلوی شاہ صاحب نے یہ عبارت لکھی۔ پہلے تو وہ فرماتے ہیں کہ ہم اس بات کو مانتے ہی نہیں کہ وہ پردہ اس لیے کر کے آتی تھی کہ وہ دیکھتے تھے، سنتے تھے، یہ بات ہے ہی مفروضہ آپ کا، لیکن اگر اس بات کو ہم مان بھی لیں تو پھر جو اتنی موٹی مٹی سے دیکھ سکتے تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ، تو یہ کپڑے کا باریک پردہ، تو یہ کس کے مقابلے میں پردہ آ رہا ہے کپڑے کا؟ مٹی کے مقابلے میں۔ مٹی کا ڈھیر یہ جتنا زمین سے ٹیبل ہے اتنا تو زمین سے اوپر ہوتا ہے وہ ڈھیر، اور زمین کے اندر بھی 3-4 فٹ ہوتا ہے، تو اتنی مٹی کے مقابلے میں یہ کپڑا باریک ہے یا نہیں؟ اس کا مطلب کیا ہے کہ باریک کپڑا جو غلام سے نجفی نے مراد لیا، حاشا وکلا وہ مراد نہیں ہے، یہ اس کا اپنا سوء فہم ہے۔ نمبر 2، ایک بات تو آپ نے یاد کر لی کہ مٹی کے مقابلے میں باریک کپڑے کا پردہ کہا ہے۔ نمبر 2، آپ بازار جاتے ہیں کپڑے لینے کے لیے، جاتے ہیں گرمیوں سردیوں میں جا کر دکاندار کو کیا کہتے ہیں؟ کوئی موٹے کپڑے، اور گرمیوں میں جا کر آج کل کوئی بازار جائے تو کیا کہتے ہیں؟ بھائی کوئی باریک کپڑے دے، پتلے کپڑے دے گرمیاں والے۔ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ ایسے کپڑے دے جیسے سارا جسم نظر آئے معاذ اللہ۔ تو اس میراثی کی کج فہمی ہے، فہمی ہے، سوء ظنی ہے، وہ باطل گن والا اور باطن والا بد باطن، وہ غلط مفہوم ہے۔ نمبر 3، اس آخری بات کرنے دوسرا حوالہ پیش کروں گا۔ اس حوالے کا اگر میں یہ بات کہوں تو یہ تھی کہ ہمارے منہ نہ کھلوائے جاتے، لیکن پھر بھی ہم نے وہ طرز اختیار نہیں کرنا جو اس نے کیا ہے۔ میرے بھائیوں یہ کتاب کیا نام ہے اس کا؟ کس نے لکھی ہے؟ حیاتیوں نے یا مماتیوں نے؟ اور جس گروہ کا میراثی ہمارے بزرگوں پہ لعنتیں کرتا کرواتا رہا، اب ہم مزے کی بات بتاؤں، بھائی دند ہے نہیں پر ابھی کتے نہیں، یہ نہیں ہوگا، یہ بات میں نے پہلے کہی ہے۔ یہ نہیں ہوگا بھائی، نہ لعنت ہوگی نہ کفر کا فتویٰ ہوگا، راضی ہو یا ناراض ہو۔ یہ سماجدار اسٹیج ہے، ہم نے وہ زبان استعمال نہیں کرنی، آپ دلال کی طرف دیکھیں بس، اور اسٹیج پر ہوگا۔ یہ بات نہیں ہے، انہیں بزرگ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے منع نہیں کیا، لیکن میں آپ سے یہ درخواست کروں گا کہ ہمارے جو بھی بات ہوگی دلائل کے ساتھ ہوگی، نہ ہم کسی پر لعنت بھیجتے ہیں نہ فتوے لگاتے ہیں، لیکن آپ بات توجہ سے انشاءاللہ سنیں، اس کے اثرات اچھے ہوں گے۔ لعنت وہ بھیجتا ہے، فتوے وہ لگاتا ہے، ایسی گندی زبان وہ استعمال کرتا ہے جس کے پاس دلائل نہ ہو۔ انشاءاللہ یہ تو ایک منٹ میری بات سننے ذرا، ابتداء عشق ہے، روتا ہے کیا، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ ماشاءاللہ جی، آپ جمعیت ارشاد توحید و سنت، مولانا قاضی اللہ صاحب، کسی نے کوئی لعنت نہیں کرنی، دلائل سے بات ہوگی بالکل، اور آئندہ اگر کسی نے لعنت کی وہ اپنے نفع نقصان کا خود ذمہ دار ہوگا۔ یہ کتاب آپ نے دیکھا کس کی کتاب ہے؟ حیاتیوں کی۔ اس کا نام کیا ہے؟ سماع الموتیٰ۔ اس کا صفحہ
یہ ویڈیو کے سامنے آ رہا ہے، آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، اور گھروں میں جب ویڈیو دیکھیں گے اس میں آپ کو نظر آئے گا 182 طبع اول کا صفحہ ہے یہ کتاب طبع اول ہے، جب سب سے پہلا ایڈیشن، بعد میں یہ بات نکال دی لیکن اس سے رجوع نہیں کیا، نکال دی لیکن رجوع نہیں کیا۔ صفحہ 182 پہ یہ بات لکھی ہوئی ہے، حضرت اماں جی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں، رایحہ کرای النساء، عائشہ کی رائے، کون عائشہ؟ جس کے بارے میں میں نے ایک جگہ پہ یہ پڑھا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ مسائل پوچھنے کے لیے آیا کرتے تھے، تو بیٹی تھی لیکن امہات المومنین کا لقب بھی تو انہی کو ملا تھا، ازواج